کچھ وقت گزرنے تو یہ امریکہ کہے گا، کچھ وقت گزرنے تو یہ امریکہ کہے گا، ارے اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام۔ کہ تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سیکھنے کے بعد اس کو سکھائے۔ لفظ کے اوپر غور کیجئے گا، اللہ کے رسول نے خیر کا لفظ استعمال کیا، جید کا لفظ اور طیب کا لفظ استعمال نہیں کیا، خیر کا لفظ استعمال کیا اس لیے کہ زمین سے لے کے آسمان تک، بندوں سے لے کے اللہ تبارک و تعالی تک ایک خیر کی کڑی بدھی ہوئی ہے۔ قرآن کریم گواہ ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے بارے میں فرما رہا ہے، قرآن کریم نے کہا واللہ خیر الرازقین، اللہ نے اپنے بارے میں خیر کا لفظ استعمال کیا۔ آپ اندازہ لگائیں اور غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے بڑی کوئی ذات نہیں، اللہ تبارک و تعالی کی قوت سے بڑی کوئی قوت نہیں، اللہ تبارک و تعالی کی شان سے بڑی کوئی شان نہیں۔ He is eternal supreme power۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ کہا وید میں یکو جگدیشورا یکو جگت گرو سرو اوتار ستیہ سرو دھرم گرنت ستیہ سمتا سمیلن پرارتنا۔ یکو جگدیشورا، اس پوری دنیا کا، پورے جہان کا پالنہار وہی ایک ہے۔ یکو جگدیشورا، پورے جگ کا پالنے والا ایشور یکو ایک ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تھوڑا سا ہاتھ اٹھا کے آپ ثبوت دیں، نیند میں نہیں نہ ہے، جو سمجھ رہے ہیں ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں۔ الحمدللہ سمجھداروں کی مجلس ہے، اور جو کھور بچے ہیں، آسرا نہ آپ لوگ کہتے ہیں، ہم آسرا نہیں کہتے ویسے لوگوں کو، کھور بچے ہیں، چور چلے گئے، وہ من کے چور، دل و دماغ کے چور، عقل و شعور کے وہ چور ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کی مجلس میں آتے ہیں، اور مجلس کا ادب و احترام کیے بغیر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہ سنتے ہیں، نہ سننے دیتے ہیں، نہ وہ خود سناتے ہیں، نہ دوسروں کو سنانے دیتے ہیں۔ تو آپ کھور ہیں، اور جو چلے گئے وہ چور ہیں۔ ڈٹ کے بولیے چور ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال کیا خیر کا لفظ، اور اس سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے۔ غور کیجئے گا، واللہ خیر الرازقین، اللہ تمام رزق دینے والوں میں بہتر ہے۔ اللہ نے اپنی ذات کے لیے خیر کا لفظ استعمال کیا۔ اللہ کی ذات کتنی بڑی اور اپنے لیے خیر کا لفظ استعمال کیا، تو یہ لفظ کتنا پاکیزہ ہوا، اور اس لفظ کو اپنے تک محدود نہیں رکھا، خیر کو اپنے تک روک کر نہیں رکھا، اپنے بندوں میں بھی اتارا۔ اور نبیوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا الانبیاء کلہم خیار وانا خیرہم، تمام کے تمام انبیاء بہتر تھے اور ہم ان سب میں بہتر ہیں۔ یکو جگدیشورا یکو جگت گرو، پورے دنیا کا گرو اور استاد ایک ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد از لاسٹ پروفیٹ، the messenger of God، آخری پیغمبر محمد عربی ہیں، اور وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں۔ کس زبان میں تم سمجھو گے، کس لہجے میں سمجھو گے، تمہاری عقل، تمہارا شعور کب بیدار ہوگا ان باتوں کو سمجھنے کے لیے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ قرآن ماننے والے ہم لوگ ہیں، ہم ہی لوگ اپنا
شعور اور اپنی عقل کو بیدار نہیں رکھے تو دوسرے ہماری کتاب کو سمجھنے کے لیے کہاں تیار ہیں؟ تو اللہ نے اس خیر کو اتارا اور اس کو اپنے نبیوں میں عام کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی تک وہ خیر نہیں رکھے، بلکہ اللہ کے رسول نے اللہ کے کلام کے بارے میں فرمایا خیر الکلام کتاب اللہ۔ دنیا میں جتنی بھی کتابیں ہو سکتی ہیں، جتنے بھی کلام ہو سکتے ہیں، ان سارے کلام میں یہ قرآن سب سے خیر اور بہتر ہے۔ اتنا ہی نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہتر میرا زمانہ ہے اور پھر ان لوگوں کا زمانہ جو تابعین ہے، پھر ان کے بعد کے لوگوں کا زمانہ جو تبع تابعین ہے۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے نا؟ اللہ نے اپنے لیے خیر کا لفظ استعمال کیا، اللہ کے رسول نے سارے نبیوں کو خیر بتایا اور اپنے آپ کو ان نبیوں میں سب سے بہتر بتایا، اور اللہ کے کلام کو بہتر بتایا، اور اللہ کے رسول نے اپنے زمانے کو بہتر بتایا اور اپنے زمانے کے بعد کے زمانے کو بھی بہتر بتایا اور ان کے بعد کے لوگوں کے زمانے کو بھی بہتر بتایا۔ اور قرآن کریم نے کہہ دیا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو۔ کلمہ پڑھنے والے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول ماننے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک جاننے والے، قرآن کریم کے اوپر ایمان رکھنے والے، اللہ کی کتاب سمجھنے والے اور جاننے والے، اس کتاب کے لیے اپنی جان مال کی قربانی دینے والے جو لوگ ہیں، ان لوگوں کے بارے میں بتایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ اے قوم مومن، اے قوم مسلم، تم بہترین امت ہو۔ اس امت کے لیے بھی خیر کا لفظ استعمال کیا، لیکن کب ہو؟ تامرون بالمعروف، تم اچھائیوں کا حکم کرتے رہو، وتنہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکتے رہو۔ سنیے، آج سن لیجئے، پوری شریعت، مکمل اسلام دو باتوں کے اوپر ہے، ایک کا نام ہے اصول اور دوسرے کا نام ہے طروق۔ اصول کہتے ہیں کرنے والے احکامات کو اور طروق کہتے ہیں نہ کرنے والے احکامات کو۔ ہمارا اسلام، ہماری شریعت، قرآن و حدیث، اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جھوٹ مت بولو، ہے نا؟ اس پر گانا بھی چل گیا، پھر بھی ہمیں ہوش نہیں آیا، سجن رے جھوٹ مت بولو خدا کے پاس جانا ہے۔ غلط نہیں لکھا، کیا کہا کہ اگر تم دنیا میں جھوٹ بول رہے ہو تو یاد رکھو کہ تمہیں خدا کے پاس جانا ہے، اور جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، اس بڑے گناہ کبیرہ کا تم سے حساب لیا جائے گا۔ اور یہ رہتے ہیں نرکٹیاں گنج، بتاتے ہیں کہاں بتیا ہے، رہتے ہیں متھرا اور بتاتے ہیں رپولیا، رہتے ہیں گھر میں اور کہتے ہیں کہ باہر ہیں، رہتے ہیں گھر میں، بچوں کو، بیوی کو سکھاتے ہیں کہ کوئی آئے تو بتا دینا کہ گھر پہ نہیں ہے، خود بھی جھوٹ بولتے ہیں اور دوسروں کو بھی جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں۔ تو پوری شریعت دو حصے پہ ہے، ایک کا نام ہے اصول، کرنے کے احکامات، اور دوسرے کے نام ہے طروق، نہ کرنے کے احکامات۔ قرآن کریم نے اسی دو کو کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ یہی دو چاہتا ہے، اور اس کے رسول پوری زندگی اسی دو کو منوانے میں گزار دی۔ صحابہ جو بت پرستی میں مبتلا تھے، ان کو بتوں کا پوجا چھڑوایا اور ایک اللہ کے سامنے لا کر بیٹھا دیا، جھکا دیا۔ تو بتوں کی پوجا چھڑوا دیا، یہ طروق ہے، اور اللہ کے سامنے لا کر انہوں نے کھڑا کر دیا، یہ اصول ہے۔ اگر آپ میں جھوٹ بولنے کی عادت ہے
کبھی کبھار جھوٹ بول دیتے ہو. تو اگر آپ عہد کر لیں، توبہ کر لیں، تو آپ نے ایک وقت میں دونوں پہ عمل کیا، جھوٹ چھوڑ دیا، یہ طروق ہے، اور سچ بولنا اختیار کر لیا، یہ اصول ہے. اور اللہ تبارک و تعالی کرنے والے احکامات کرنے پر اور نہ کرنے والے احکامات کے اوپر نہ عمل کرنے پر ثواب دیتا ہے. کون نہیں جانتا کہ شراب حرام ہے؟ اور آج دیکھیں تو پرسنٹیج مسلمان پی رہے ہیں، مسلمان بچے اسی راہ پہ چل رہے ہیں. تو بتا یہ رہا تھا کہ اس امت کو بہتر امت کہا قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو. تمہارا وجود، تمہارا دنیا میں آنا لوگوں کے لیے ہے. تم اپنے ماتحتوں کو اچھائیوں کا حکم کرو اور برائیوں سے روکو. اور یہ کب کر سکتے ہو؟ تؤمنون باللہ، جب تمہارا پختہ ایمان اللہ کے اوپر ہوگا. جب ایمان کے اعتبار سے ہم مضبوط ہوں گے تو ہم اچھے کاموں کا حکم کریں گے اور برے کاموں سے اپنے ماتحتوں کو روکیں گے. تو اللہ تبارک و تعالی خیر، اس نے اس خیر کو عام کیا. تو تمام نبیوں کو اللہ کے رسول نے بتایا کہ وہ خیر، اپنے بارے میں اللہ کے رسول نے بتایا کہ میں خیر. اللہ کا کلام جو اترا وہ کلام بھی خیر، آپ کا زمانہ خیر، تابعین کا زمانہ خیر، تبع تابعین کا زمانہ خیر، اور پوری امت خیر امت. اور اس امت میں سے چنا. یہ خیر امت میں یہ بھی ہیں، آپ بھی ہیں، ہم بھی ہیں، لیکن اس خیر میں بھی سے ان کو چنا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں بہتر وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم حاصل کی اور پھر اس کو حاصل کرنے کے بعد دوسرے کو تعلیم دی. غور کیجیے گا کتنا ان کا مقام اونچا ہے. اللہ اپنے لیے خیر کا لفظ استعمال کیا اور اپنے کتاب کے حافظوں کے لیے خیر کا لفظ اپنے نبی سے اعلان کرا دیا. اور قیامت تک یہ حدیث سنہرے حروف میں لکھی جائے گی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سیکھنے کے بعد دوسروں کو سکھائے. اچھا یہاں تک سمجھ گئے ہیں؟ تھوڑا ہاتھ اٹھا کے بتائیں کہ آپ سمجھ گئے ہیں. بس بھائی میرے، جب مجھ جیسے معمولی ایک چھوٹے انسان کی اردو زبان میں بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اس اللہ اور اس کے پیارے رسول کی بات عربی زبان میں کیسے سمجھ میں آئے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ ہم اللہ کی بات کیسے سمجھیں؟ 24 گھنٹہ اس کی نعمتیں ہم کو گھیری ہوئی ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتیں اگر تم شمار کرنا چاہو تو نہیں گن سکتے ہو. تو اس اللہ کی بات کو سمجھنے کے لیے کبھی آپ نے فکر کیا؟ وہ نبی و رسول جو مرنے کے وقت تک جن کی زبان پہ امتی امتی، ہائے میری امت، ہائے میری امت کا ورد تھا، اس نبی کے بارے میں بھی آپ نے سوچا؟ نہیں سوچا. حق تو یہ ہے کہ آپ نے نہیں سوچا. ایمانداری کی بات تو یہ ہے کہ آپ نے نہیں سوچا. اللہ تبارک و تعالیٰ کون چیز کا حساب لے گا؟ اپنی نعمتوں کا حساب لے گا. کہ ہم نے تمہیں تندرستی دی تھی، حساب دو. ہم نے تمہیں جوانی دی تھی، حساب دو. ہم نے تمہیں 2 آنکھیں دی تھی، حساب دو. اللہ آپ سے وہ حساب نہیں لے گا، وہ بعد میں آئے گا. کسی کی زمین ہنڈا جوتے اور دھان میں پانی ڈال دیے کہ وزن بڑھ جائے اور فوراً تول کر گھر میں پہنچا دیے. بیڑی میں دھان ڈال دیا گیا، دھان کی گرمی سے وہ دھان اندر اندر بھر بھٹا گیا.
اس کا حساب تو الگ لے گا. یہ حقوق العباد ہے. پہلے وہ اپنی نعمتوں کا حساب لے گا. ہمیں تمہیں رات دی، حساب دو. ہمیں تمہیں دن دیا، حساب دو. کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے ایمان کے صدقے میں اپنے خزانے کی ساری افضل چیزیں ہمیں دے دیا ہے. خانہ کعبہ ساری مسجدوں میں افضل اللہ نے ہمیں دے دیا. مسجد نبوی ساری مسجدوں میں افضل ہمیں دے دیا. مکہ مدینہ سارے شہروں میں افضل ہمیں دے دیا. دیا ہے کہ نہیں؟ خانہ کعبہ کیا کرو اللہ کے ہمار تو ہر ہو. مکہ مدینہ کیا کر ہو اللہ کے ہو ہمارو تو ہر ہو کہ نہ. غور کیجیے. رمضان المبارک آ رہا ہے، تمام مہینوں کا سردار ہے، ہمیں دے دیا. جمعہ کا دن سارے دنوں کا سردار ہے، ہمیں دے دیا. شب قدر ساری راتوں کی سردار ہے، ہمیں دے دیا. قرآن کریم ساری کتابوں کی سردار ہمیں دے دیا. محمد عربی سارے نبیوں کے نبی، سارے نبیوں کے امام، سارے نبیوں کے سردار ہمیں دے دیا. جبرائیل امین سارے فرشتوں کے سردار ہمیں دے دیا. دیا ہے کہ کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ رپولیا کے مسلمانوں سے ایک سوال کا اعلان کرا دے. اے رپولیا کے مسلمانوں، مرد اور عورتوں، ہم نے تمہارے ایمان کے صدقے میں اپنے خزانے کی ساری افضل اور بہتر چیزیں اٹھا کر دے دیا تھا، تو نے ہمیں کہہ دیا. کیا جواب کہیے گا کہ اللہ ہمارے یہاں بیل بازار لگتا تھا، ہم بانگی کرتے تھے، بچ جائیے گا. نہیں تو کرے کہ بھوجپوری میں لوگ کہلا جب پڑی گروج کے مار ہڈی بولی ٹن ٹن. غور کیجئے، اتنے یہ بچے بیٹھے ہیں بستی میں سینکڑوں اور ارد گرد میں ہزاروں بچے ہوں گے. ان بچوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 5 سینوں کو چنا جس کے اندر اپنے کلام کو محفوظ کر دیا. وہ ماں نہیں جان رہی تھی کہ میرے گود میں پلنے والا کتنے بلند مرتبے کو پہنچے گا. وہ نہیں جان رہی تھی کہ میری دودھ پینے والا کس بلند مرتبے کو پہنچے گا. مبارک ہو ماں تیری اس گود پہ. اللہ کی ساری نعمتیں تمہاری زندگی میں میسر ہو تو تو نے اپنے دودھ سے، اپنے خون جگر سے ان نونہالوں کو سینچا. بابرکت ہے وہ ماں. یہ ہے. اب آپ چلیے اس آیت کو سمجھیے. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ. قرآن کریم دنیا میں اترا، اس میں نماز کی آیتیں ہیں، عمل ہو رہا ہے. اس میں زکوٰۃ کی آیتیں ہیں، عمل ہو رہا ہے. روزے کے احکامات ہیں، عمل ہو رہا ہے. حج کے آیتیں، حج کی آیتیں ہیں، عمل ہو رہا ہے. شادی بیاہ کی آیتیں ہیں، عمل ہو رہا ہے. میراث کی آیتیں ہیں، بٹوارے ہو رہے ہیں. لڑائیاں بھی ہو رہی ہیں، بہنوں کے حصے مارے اور دبائے بھی جا رہے ہیں. ساری آیتوں پر عمل ہوگا دنیا میں. یہ ایک ایسی آیت ہے جس کے اوپر عمل دنیا میں نہیں ہوگا. کل قیامت کے میدان میں جب ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری فیصلے کے مطابق جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. اب نہ کوئی جنت سے نکلے گا اور نہ جہنم سے نکلے گا. جنتیوں کے لیے جنت ٹھکانہ، جہنمیوں کے لیے جہنم ٹھکانہ.
برسہا برس کے بعد اللہ تبارک و تعالی جنت کا سیر کرے گا، اپنے بندوں کے بیچ جنت میں آئے گا، اعلان کرائے گا، اپنے فرشتوں کے ذریعے اعلان کرائے گا کہ میرے بندوں سے آپ پوچھئے کہ اور کچھ چاہیے؟ ہم جیسے جاہل لوگ بے پڑھے لکھے کو بہار دے دیا، جنت کی نعمتیں دے دی جس کے لائق ہم تھے ہی نہیں، اب ہمیں کیا چاہیے؟ ہے نا؟ سوال ہوگا کہ تم اپنے علماء سے پوچھو، تم اپنے علماء سے پوچھو، پتہ یہ چلا کہ علماء کی ضرورت دنیا میں بھی ہے اور علماء کی ضرورت جنت میں بھی پڑے گی۔ اس لیے علماء سے منہ موڑنے والوں، علماء کے اوپر ترچھی نگاہیں رکھنے والوں اور علماء سے بدزنی کرنے والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جاؤ، رو گڑ گڑاؤ، اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو۔ اگر یہ علماء نہ ہوتے تو آپ کہاں ہوتے، ہم کہاں ہوتے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ تو علماء کی ضرورت یہاں بھی اور علماء کی ضرورت وہاں بھی۔ آواز ہوگی اپنے علماء سے پوچھو، علماء سے پوچھا جائے گا، علماء کا اتفاق ہوگا کہ اللہ کو جو وعدہ کرنا تھا، اللہ کو جو دینا تھا، جو کہنا تھا، جو کام کرانا تھا، جو اپنی طرف سے نعمت دینی تھی، سب کا اعلان ایک کتاب کی شکل میں کر دیا۔ چلو اس کتاب کو پڑھوایا جائے، اس کی تلاوت کرائی جائے اور سنا جائے۔ وہاں حافظوں کی ضرورت پڑے گی، اس لیے حافظوں کو یہاں سبق ملتا ہے کہ آپ نے حفظ مکمل کر لیا، اسی پر آپ بس نہ رکھیں، اصل حفظ یاد ہے۔ آپ بڑے سے بڑے ادارے سے فارغ ہو جائیں، اپنے قد سے بھی بڑی سند لے لیں تو آپ کی وہ سند، وہ کاغذ پہ لکھی ہوئی سرٹیفکیٹ تراویح نہیں پڑھا سکتی۔ لے آ کے محراب میں لٹکا دے اور کہہ دے اے میری سند، اے میری ڈگری، تو تراویح سنا دے، وہ نہیں سنا سکتی۔ اس کے لیے آپ کو تیار ہونا ہوگا اور اس کو یاد رکھنا ہوگا۔ تو حافظ کی اصل سند یاد ہے۔ آپ لوگ بھی سمجھ رہے ہو جی؟ آپ کی اصلی سند کاغذ کا وہ ٹکڑا نہیں ہے، اصل سند یاد ہے، اور جو جتنا ہی پختہ یاد میں رہے گا وہ اتنا ہی مضبوط عزت بھی پائے گا۔ آج چاروں طرف آپ کے اس خطے کے بڑے قداور درخت، بڑے سایہ دار درخت حضرت قاری بشیر احمد صاحب مدد اللہ العالی، انہی کے علم کا سب چشمہ ہے۔ تو کل قیامت کے میدان میں جنت کے اندر ان کی ضرورت پڑے گی، علماء کی ضرورت پڑے گی۔ ان سے کہیں گے علماء پڑھتے جائیے، پڑھتے جائیے، یہ پڑھیں گے، علماء سنتے جائیں گے، اور جب اس آیت پر یہ پہنچیں گے وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ، یہ بہت سے چہرے وہ تر تازہ ہوں گے، ہرے بھرے ہوں گے، بشاشت والے ہوں گے، جو اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ اللہ کو دنیا میں دیکھے ہیں؟ بولیے، اللہ کو دنیا میں دیکھے ہیں؟ نہیں دیکھے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ نے اپنے آپ کی دیدار کا وعدہ کیا ہے اور اس وعدے کو جنت میں پورا کر دیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ جب ان سے پڑھواتے جائیں گے، اس آیت پر پہنچیں گے، علماء کہیں گے ٹھہرو،
اور جنتیوں سے کہیں گے جانتے ہو اس آیت میں اللہ نے اپنی دیدار کا وعدہ کیا ہے اور اللہ کی دیدار اب تک ہوئی نہیں، چلو اللہ سے دیدار مانگے۔ جا کر ہم اور آپ کہیں گے اللہ سے، اے اللہ ہم جس قابل نہیں تھے، ہم جس لائق نہیں تھے، آپ نے ہمیں وہ نعمتیں دی، ایک آپ کا وعدہ باقی رہ گیا، اور قرآن میں ہے کہ آپ نے اپنی دیدار کا وعدہ کیا ہے، آپ اپنی جھلک دکھلا دیجیے، ہے نا؟ تو آپ وہاں جنت میں گائیے گا، جھلک دکھلا جا، ایک بار آ جا، ہے نا؟ اللہ کے لیے گائیے گا۔ یہ گیت جس نے لکھا ہے اسی واقعے کو پڑھ کے لکھا ہے، اور ہم اور آپ دنیا کی رنگ رلیوں میں ڈال کر مست ہیں۔ بیوقوف بیہودہ لوگ شعر و شاعری کو صرف اس دنیا تک ہی محدود رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ آج میں اپنے بندوں کے لیے اپنی دیدار کراؤں گا۔ مجلس سجے گی، کہاں سجے گی؟ غور سے سنیے گا، جنت کے بیچوں بیچ میں ایک مقام مسجد ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے محراب پہ بیٹھے تھے، حضرت جبرائیل تشریف لائے، ہاتھ میں آئینہ تھا، شیشہ، اور اس آئینے کے بیچوں بیچ میں سیاہ نقطہ تھا، اور آپ سے جبرائیل نے ایسے دکھایا ہے۔ آپ نے سوال کر دیا ہے، جبرائیل آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا کہ آئینہ ہے۔ کہا کہ اس کے بیچ بیچ میں سیاہ دھبا ہے، وہ کیا ہے؟ جبرائیل نے کہا اللہ کے رسول یہ مقام مزید ہے، یہ مقام مزید ہے۔ آپ نے پوچھا ہے جبرائیل اس مقام مزید میں کیا ہوگا؟ حضرت جبرائیل نے کہا اے اللہ کے رسول اس مقام مزید میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی دیدار کرائے گا۔ کہا کہ وہ مقام مزید کی لمبائی چوڑائی اور اس کی خصوصیت کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول اس مقام مزید کی خصوصیت یہ ہے کہ وہاں کی ہر چیز سفید ہے، وہاں کی گھاس بھی سفید، وہاں کا درخت بھی سفید، اس کی پتیاں بھی سفید، اس کے پھل بھی سفید ہے۔ کہا کہ اس کی لمبائی چوڑائی کیا ہے؟ یہ کہاں ہے؟ کہا کہ جنت کے بیچوں بیچ میں مقام مزید کے اوپر بھی 100 جنتیں، اس کے نیچے بھی 100 جنتیں، اور اس بیچ میں مقام مزید ہے۔ کہا جبرائیل علیہ السلام سے اللہ کے رسول نے کہ اس کی لمبائی چوڑائی کیا ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا اللہ کے رسول آپ نے مجھ کو میری اصلی شکل میں دیکھا ہے، جس شکل و صورت میں اللہ نے مجھے پیدا کیا آپ نے مجھے دیکھا ہے۔ جبرائیل کی شکل جانتے ہیں آپ لوگوں میں سے کوئی جانتا ہے؟ نہیں جانتا۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو کھلے آسمان میں دیکھا، اور جبرائیل کی اصلی شکل و صورت کیا تھی؟ لکھا ہے کتاب میں اس آیت کی تفسیر میں کہ جبرائیل علیہ السلام کے 600 بازو تھے، 300 بازو آسمان کے اتری کنارے کو لٹک رہے تھے، اور 300 بازو آسمان کے دکنی کنارے کو لٹک رہے تھے، اور جبرائیل کا سینہ اور سر مغرب سے مشرق تک پھیلا ہوا تھا۔ یہ جبرائیل کی اصلی شکل ہے۔ سمجھ گئے؟ کہا اللہ کے رسول یہ مقام مزید اتنا لمبا چوڑا ہے کہ میں اپنی اصلی شکل میں جب سے پیدا ہوا ہوں اس کے ایک کنارے پہ اترا ہوں، اور آج تک اس کا دوسرا کنارہ نہیں ملا۔ کہا کہ کیا ہوگا وہاں؟ اسی آیت کے اوپر عمل ہوگا، وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی ہوگی،
جو ہم لوگ پڑھتے ہیں نا آیت الکرسی، سنتے ہیں نا آیت الکرسی، کون کرسی ہے؟ پردھان منتری کی ہے، راشٹرپتی کی ہے؟ جی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ خاص کرسی۔ ختم کر بس ایک منٹ۔ وسع کرسی السماوات والارض، وہ کرسی اتنی لمبی چوڑی ہے کہ جس کے نیچے زمین و آسمان آ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی اترے گی، ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہاں دیدار کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ حضرت قاری بشیر احمد صاحب دعا فرمائیں گے، آپ لوگ دعا کر لیجئے، اس کے بعد میں جائیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہاں جی 5 منٹ سمجھ کو دینا دی، بڑی اچھا انداز میں نعت با ماں کے لیے۔ اب تو ہم تو نہ